فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، تو کل کے سبق میں ہم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھی۔ تو آئیے آج کے سبق میں پڑھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے اور نجدیوں کے متفق امام حافظ ابن تیمیہ جو کہ ان کے بہت بڑے محقق ہیں، ان کے مطابق تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب بھی قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش ہو کر، کان کھول کر، کان لگا کر غور سے سنا کرو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کہ جمہور کا فرمان درست ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور صحیح بھی میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ عزیزان محترم، یہ حدیث مبارکہ فتاوی ابن تیمیہ میں محفوظ ہے، تو آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ آپ کیا فرق لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب امام تکبیر کہے، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعلیم فرما رہے ہیں اپنے صحابہ اکرام کو، اور ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، پھر تم تکبیر تحریمہ کہو، یعنی تم بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لو، نماز شروع ہو جائے گی۔ تو پھر فرمایا کہ امام جب قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ لفظوں کے اوپر غور کریں کہ امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو، اور جب امام تکبیر کہے، یعنی رکوع کے لیے، امام رکوع کے لیے جب تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ یعنی امام تکبیر تحریمہ کہے، آپ نے بھی تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ پھر امام جب قرات کرے تو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ پھر امام قرات مکمل کرنے کے بعد جب رکوع کے لیے تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، تو تم نے بھی، مقتدیوں نے بھی پیچھے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ پھر امام رکوع کرے، بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور رکوع سے سر اٹھاتا ہے، یعنی کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے، امام کی اقتداء کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے دوسری دلیل مسلم شریف کی روایت میں ہے، مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں ہے، باب التشہد میں ہے، فی الصلاۃ یعنی نماز میں یہ ذکر ہے مسلم شریف کا کہ امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مسلم سے کہا کہ ابو ہریرہ والی حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت امام مسلم نے فرمایا وہ صحیح ہے، ہوا عندی صحیح، کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو، میرے نزدیک صحیح ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔
عزیزان گرامی، پھر امام مسلم نے پوری صحیح مسلم میں اس حدیث کے علاوہ یعنی کہ فقال ہوا صحیح یعنی وعیزہ کرا فانصتو فقال ہوا عندی صحیح، یعنی اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کے متعلق ہوا عندی صحیح نہیں فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ دو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس سے امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے، تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آئیے ذرا تیسری حدیث مبارکہ کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ اہل حدیثوں کے مشہور محقق جناب ناصر الدین البانی صاحب وہ بھی اسے نقل کرتے ہیں، اس حدیث کو وہ بھی نقل کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اس سے پہلے تھوڑی سی آپ کی توجہ طلب ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہو رہی ہے تو دیکھیے کہ جو آدمی مدرکِ رکوع ہے مدرکِ رکعت بھی ہے، یعنی کہ جو آدمی لیٹ آیا تو اس نے تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ نہیں کہی، تو وہ آدمی آیا لیٹ، دیر سے آیا، تو کیا ہے کہ وہ نماز میں مقتدی کے لیے سورت پڑھنا فرض ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیر سے پہنچے تو امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پائے، یعنی جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی لیٹ آیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سیدھا آ کر نیت کرے گا، پھر وہ قیام کی شکل اختیار کرے گا، پھر وہ رکوع میں امام کے ساتھ ملے گا، تو کیا ہے کہ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کو رکعت مل گئی، یعنی جو آدمی لیٹ آیا اس نے تکبیر تحریمہ کی اور قیام کے لیے کچھ دیر کھڑا رہا، پھر وہ رکوع میں چلا گیا۔ اچھا، اگر اس کی پیٹھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں نمازیوں کے ساتھ مل گئی، کمر اس کی ان کے ساتھ سیدھی ہو گئی، یعنی رکوع کی حالت میں چلا گیا تو اس کی رکعت مل گئی، یہ ایک قاعدہ قانون ہے۔ تو بتائیے کہ اس نے سورہ فاتحہ کدھر پڑھی یا قرآن مجید کی تلاوت کدھر کی؟ اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، ابھی تو آیا تکبیر تحریمہ کی، قیام کی حالت کی اور رکوع میں چلا گیا، تو بتائیے کہ اس کی رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اگر اس کی رکعت ہو گئی تو پھر بتائیے کہ سورہ فاتحہ کدھر گئی؟ آپ کے مطابق آپ کہتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دیکھیے کہ اس کی رکعت ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ اگر اس کی رکعت نہیں ہوئی تو اس کی کوئی دلیل دیں۔ اگر اس کی رکعت ہو گئی ہے، یقیناً ہو گئی، ہمارے نزدیک ہو جاتی ہے، اگر اس کی نہیں ہوئی تو پھر آپ دلیل پیش کریں، لیکن دلیل نہیں مل سکے گی۔ آئیے، مشہور وہابیوں کے محقق جناب ناصر الدین البانی لکھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث لکھتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے، طحاوی شریف میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، اور یہاں پر یہ ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں نہ پایا اس نے وہ رکعت نہ پائی۔ اس حدیث کو امام بہقی نے حضرت ابو الاحوص سے 2 سندوں کے ساتھ روایت کیا، اور کیا فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ سند صحیح ہے۔ عزیزان محترم، اہل حدیثوں کے خود محقق ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا، وہ آدمی لیٹ آیا، جماعت ہو رہی تھی، رکوع میں امام تھے، تو وہ آدمی پیچھے سے لیٹ آیا، اس نے حالت رکوع میں پایا، اگر رکوع کی حالت پوری ہو گئی تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی، اگر وہ حالت رکوع میں نہیں ہے، اس سے بھی بعد میں آیا، تو پھر وہ اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی تھی تو اس کی رکعت تو ہو گئی، لہذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام نے قرات کی ہے، تو امام کے پیچھے جب آپ نے کہا نا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پھر آپ نے قرات نہیں کرنی ہے، پھر آپ نے امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ تو دیکھیے، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، طحاوی میں، طبرانی اور بہقی نے زید بن وہب سے روایت کیا
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کو چلا۔ حضرت عبداللہ اور میں جب مسجد کے درمیان میں پہنچے تو امام رکوع میں تھا۔ حضرت عبداللہ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلا گیا۔ پھر ہم رکوع کی طرف حالت ہی میں تھے، چلتے چلتے صف تک پہنچے، یہاں تک کہ قوم نے اپنے سروں کو اٹھا لیا۔ زید بن وہب کہتے ہیں کہ جب امام نے نماز مکمل کی تو میں کھڑا ہو گیا، میرا خیال یہ تھا کہ میری رکعت نہیں ہوئی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بٹھا لیا اور کہا تیری رکعت ہو گئی ہے۔ البانی صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، طبرانی میں اس کی ایک اور سند بھی ہے، آئیے وہ بھی ملاحظہ کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تو آئے اور امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر تو نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے تو تو نے رکعت کو پا لیا، یعنی کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر آپ بھی رکوع کی حالت میں چلے گئے، آپ کا رکوع پورا ہو گیا تو آپ کی رکعت مل جائے گی۔ اگر نہیں ہوئی، آپ ابھی رکوع میں نہیں جھکے تھے، آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے تھے، امام نے سمع اللہ کہہ دیا یعنی حالت رکوع ختم ہو گئی، آپ ابھی حالت رکوع میں نہیں گئے تھے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔